پھر جس دن صلح ہوئی ہے صلح والے دن دعوت پہ بھی یہ گئے تھے، انہوں نے سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے گھر سے رخصت کیا اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو اور اپنی بھابھی کو، تو آپ نے ان کو روکا نہیں کہ آپ ان کے گھر نہیں جائیں؟ تو چھوٹی کہتی امی آپ فون بند نہ کرنا، آپ فون رہنے دینا، میں کسی کو بھیجوں گی، اگر کچھ ہوا تو میں کسی کو بھیجوں گی۔ صاحبہ کو اس نے پیار دیا، اس کو پیسے دیے، اس کو گلے لگا کے۔ محمد عثمان ادھر آیا تھا تو آپ کی والدہ، آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی سارے گئے ہیں، والد بھی ساتھ گئے، ٹائم پہ موجود تھے وہاں پہ، اور آپ نے اپنے بھائی کو جا کے دیکھا اندر؟ میرے بھائی کی آخری نشانی بن جائے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو سانس لیے، ایسے سانس لیے، انہیں کہا میں ہوں۔ میں پھر فٹافٹ، وہ لیبا کہتی ہوتی کہ میں نا اپنے گھر سے نکل کے آیا ہوں، تو یہاں آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں… بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ اس ٹائم میں گجرانوالہ میں محلہ شاہین آباد میں موجود ہوں، جہاں پہ ایک نو بیاتہ جوڑے کو اور اس کی والدہ کو بڑی بے دردی سے مار دیا غیرت کے نام پہ، اور جو ملزم محمد عثمان ہے، اس کی سابقہ مگیتر تھی، جس نے زیغم عباس سے کورٹ میرج کر لی تھی، اور شادی کے ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا۔ آج میں اس گھر میں موجود ہوں جس گھر سے 3 جنازے اکٹھے اٹھائے گئے تھے، جس میں لائبہ، زیغم عباس اور زیغم عباس کی والدہ موجود تھی۔ آئیں چلتے ہیں اور گھر والوں سے بات کرتے ہیں کہ لائبہ جو ہے وہ کب سے پسند کرتی تھی زیغم عباس کو، اور وہ تو مگیتر تھی محمد عثمان کی، لیکن پھر بھی اس نے اس کو چھوڑ کر زیغم عباس کو کیوں پسند کیا؟ کیا یہ اس سے زیادہ امیر تھا لڑکا، یا محمد عثمان زیادہ امیر تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا ایسا جس کی وجہ سے جو لائبہ ہے اس کو زیغم عباس کو پسند کرنا پڑا اور اپنے کزن کو چھوڑنا پڑا؟ اس کی سگی خالہ کا بیٹا ہے جس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے لائبہ، اس کے شوہر اور اس کی والدہ کو قتل کر دیا۔ آئیں ہم اس گھر کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو ان کی بہن اور ان کے بھائی سے ملواتے ہیں۔ زیغم اور زیغم کی والدہ کا جنازہ اس گھر سے گیا ہے۔ میرے ساتھ زیغم کی بہن اور بھائی موجود ہیں۔ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے زیغم کی شادی میں بھی شرکت کی، اور پھر جس دن صلح ہوئی ہے صلح والے دن دعوت پہ بھی یہ گئے تھے۔ انہوں نے سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب صوبیہ کو پتہ چلا، صوبیہ گھر میں تھی، انہوں نے گھر سے رخصت کیا اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو اور اپنی بھابھی کو۔ کس طرح سے رخصت کیا اور کیا انہوں نے منع کیا تھا؟ کیا ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے؟ السلام علیکم صوبیہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی والدہ، آپ کی بھابھی، آپ کے بھائی کو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے جب وہ گھر سے گئے ہیں دعوت کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ تو والدہ ماشاءاللہ آپ کی کا بڑا نام ہے اس علاقے کے اندر، لوگ ان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ بڑے مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ دور کرتی تھی۔ تو آپ نے ان کو روکا نہیں کہ آپ ان کے گھر نہیں جائیں؟ جی میں نے روکا تھا، رات کو میری 12:30 بجے بات ہوئی تھی امی سے۔ میں نے کہا امی آپ مجھے کہتی ہیں میں نہیں جاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تو وہ چلے گئی، وہ اس کی ماما آ گئی، وہ لے کے چلے گئی، قرآن کی قسمیں کھا کے میری والدہ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب ان کے گھر گئی تو تب ہمیں کال کی تھی، میں چھوٹی کو کال کی، میں اس کے پاس ہی تھی، چھوٹی کے پاس، اس کے سسرال میں تھی۔ جی تب انہوں نے کال کی تو پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ میں ادھر آ گئی ہوں تو میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو چھوٹی کہتی امی آپ فون بند نہ کرنا، آپ فون رہنے دینا، میں کسی کو بھیجوں گی، اگر کچھ ہوا تو میں کسی کو بھیجوں گی۔ اب اتنی بات میری ماما ان سے معافی مانگ رہی تھی، انہوں نے فوراً سے گولیاں چلانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے میرے بھائی کو مارا انہوں نے، پھر میری والدہ کے بازو پہ گولی لگی تو میری والدہ کہتی میرے بازو گیا، میرے پتر میرے سامنے نہ مارو، پھر انہوں نے میری والدہ کو بھی مار دیا۔ ہم لوگوں نے چیخیں سنی فون پہ، اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ آپ کی رات کو 12:30 بجے بات ہوتی ہے جی جب ہمارے لائبہ کی والدہ صبح دعوت نامہ لے کے آتی ہے؟ جی اس سے ایک دن پہلے میری رات کو بات ہوئی تھی، صبح جب انہوں نے جانا تھا بدھ کی رات کو، جمعرات کو وہ گیا، بدھ کی رات کو میری بات ہوئی تھی اپنی والدہ سے، تو وہ کہتے تھے میں نہیں جاؤں گی، مجھے کہہ کے کہ میں نہیں جاؤں گی، صبح پھر چلے گئے ان کے گھر۔
محمد عثمان کہتا ہے جی میری وہ منگیتر تھی، مجھے محلے نے اکسایا کہ آپ کی غیرت کہاں گئی، آپ کی منگیتر تو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے شادی کر لی، اس لیے میں نے مارا ہے۔ نہیں، اس کی منگیتر نہیں تھی وہ، اس کی منگنی کہیں بھی نہیں تھی ہوئی۔ وہ ہمارے گھر جب ان کے گھر جانے سے پہلے ایک دن ہمارے گھر آیا تھا، تب لیبا کو اس نے پیار دیا، اس کو پیسے دیے، اس کو گلے لگا کے۔ محمد عثمان ادھر آیا تھا؟ ہاں ہمارے گھر آیا تھا، میرے بھائی کو گلے ملا، کہتا ہے شیخ صاحب کر کر کے باتیں کر رہا تھا۔ تب اس کی غیرت کدھر گئی تھی، تو اس نے گھر بلا کے اس کو مارا۔ تب اس کا منگیتر نہیں ہے، وہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے، اس کا کزن ہے وہ۔ صوبیہ، آپ کا کیا پیغام ہے؟ محلے میں آپ کی والدہ کا ایک نام تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، بڑی بڑی دور تک وہ لوگوں کی پرابلم کو سالو کرتی تھی۔ آج آپ کو اپنی والدہ کا وہ جو ہے سارا ساتھ چھوٹ گیا ہے، آپ گھر میں سب سے بڑی ہیں، اور آپ کی والدہ نے پورے خاندان کو سمیٹ کے اپنے پروں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ گئی ہیں، آپ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد آپ نے جب والدہ کو دیکھا تو ایک قیامت سگرا تھی یہاں پہ، اور اس کے بعد اب محلے والے جو ان کے جانتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں؟ جی ہمارے پاس آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے جتنے میری والدہ کے جاننے والے تھے۔ سب میری ماما کی دوست تھی، اتنی دور سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مانتے نہیں ہے چھمو شیخنی چلی گئی ہے، سب یہی کہتے ہیں چھمو شیخنی ابھی بھی ہے، ہمیں ملتی ہے۔ کوئی بھی اس بات کو نہیں تھا تیار، جس کو ہم بتاتے تھے کہ چھمو شیخنی نہیں ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ بات نہیں، کہ چھمو شیخنی نے مار دیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مار دیتا، انہوں نے کار بلا کے میری ماں نے مار دیتا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو؟ پوری دنیا، پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، چیف منسٹر صاحب کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ان سب کو پکڑا جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ایسی سزا عبرت نہ دی جائے کہ کسی کا اعتماد نہ توڑنا پائے، کسی کی قسمیں نہ توڑنے پائے۔ میری والدہ کو اتنا یقین تھا اس پہ، میری والدہ کہتی تھی کنیز دنیا جو مرضی کہے، کنیز میں نہ کدی دھوکھا نہیں کر سکتی۔ انہیں میری ماں دا یقین توڑیا تے اللہ انہوں بھی اتھے ایسی سزا دے، رب انہوں پتہ چلے کہ کسی دا یقین نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ کنیز جو ہے لائبہ کی والدہ ہے، جی یہ کنیز جو ہے لائبہ کی والدہ ہے، اور بلقیس بلقیس اس کی خالہ ہے۔ اس پلان میں شامل کون کون تھا؟ بلقیس تھی، اور اس کی خالہ تھی، کنیز تھی، اور آدمی تھے، مجھے نہیں پتا کون تھے کیونکہ میں فون پہ بات سن رہی تھی، آدمی زیادہ تھے۔ اور آپ کی والدہ، آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی سارے گئے ہیں، والد بھی ساتھ گئے تھے؟ جی میرے والد بھی گئے تھے، میرے بھابھی تھے، میرے ماموں تھے، میرا کزن، میرا بھائی تھا، یہ سارے گئے تھے ساتھ۔ ان کو باہر نکال دیا تھا ان لوگوں نے۔ جی بھائی، آپ اس ٹائم پہ موجود تھے وہاں پہ، اور آپ نے اپنے بھائی کو جا کے دیکھا اندر، تو سب سے پہلے آپ نے لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کی کیونکہ وہ زندہ تھی۔ جی میں نے لیب کو دیکھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، میں نے اسے ان ہاتھوں سے اٹھایا، ٹھیک ہے، میں نے اس سے بات کی ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوتا، تو باس کی آخری نشانی بن جا، ہمارا ساتھ دے دے، میرے بھائی کی آخری نشانی بن جا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اتنی بات کی تو کہہ رہی ہے، تو سانس لی، ایسے سانس لی، انہوں نے کہا میں ہوں۔ میں پھر فٹافٹ 15 کال کرنے کی کوشش کی، ایمبولینس کو فون کرنے کی کوشش کی، تو کوئی بھی نہیں جلدی آیا۔ کافی دیر بعد آئے 11 بھائی والے، کافی دیر بعد آئے، اور اس کے بعد جب وہ آئے انہوں نے پٹی وغیرہ کی، پھر بھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ 1 یا 2 منٹ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر کال کی ہے پولیس والوں کو کہ یہ کنواں بن گیا ہے، شین آباد میں 3 قتل ہو گئے ہیں، ایسے ایسے گھر ایسے۔ پھر وہ آئے ہیں آدھے پونے گھنٹے بعد، ہمارے وہاں واردات جہاں ہوئی وہاں آئی تھی۔ آپ نے اپنے والد کو کیسے سنبھالا؟ وہ بھی ساتھ گئے تھے جبکہ ان کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے۔ والد میرے سامنے بالکل سامنے تھڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بس وہ یہی رو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس یہی کہہ رہے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا، میرا پتر نہیں رہا، میرا پتر نہیں رہا، میری بڈھی نہیں رہی، میری نونھ نہیں رہی۔ وہ لیبا کہتی تھی کہ میں نا اپنے گھر سے نکل گیا ہوں، تو یہاں آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں آ گئی ہوں۔ اس کے یہ قول تھے کہ میں جنت میں آ گئی ہوں، میں نے دوزخ کی جان چھوڑ دی ہے۔ جی ناظرین، ایک لائبہ تھی جن کو یہ گھر جنت لگتا تھا اور وہ جنت میں آ گئی تھی، اور ایک شمو شیخنی جو صوبیہ کی والدہ ہیں، جو زیگم کی والدہ تھیں، جنہوں نے بڑے پیار سے پورے علاقے میں اپنا نام بنایا تھا، لوگوں کے کام کرتی تھی، سوشل
काम बड़े करती थी लोगों के, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम किसी घर में होती थी तो सबसे पहले चली जाती थी। और 2 माह पहले उनका बहुत बड़ा एक ऑपरेट हुआ था, लेकिन फिर भी किसी के घर प्रॉब्लम बनी तो वो फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ के उनके घर चली गई थी। और ऐसा प्यार करने वाला बंदा जिसकी कमी कभी ज़िंदगी में भी पूरी नहीं हो सकेगी, वालदा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उससे इनके जो अहले मोहल्ला है उनको बड़ा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि एक बंदा है जो बड़ा सोशल होता है, जब वो जाता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से जोड़ के रखा हुआ था, इसीलिए अपने बेटे की मोहब्बत के ऊपर उन्होंने हार गई, अपनी जान दे दी। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जैगम लाइबा और उनकी वालदा के लिए कीजिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। अल्लाह हाफिज़।